مقام کتنا اونچا مقام. حضرت ویسے پیارے آقا علیہ السلام ایک دن بٹن کھولتے ہیں، یوں بٹن کھولتے ہیں، خوشبو محسوس کرتے ہیں. صحابہ نے دیکھا، کہا یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ یا رسول اللہ ایسا کیوں کیا؟ آپ نے گریبان کیوں کھولا؟ آپ نے اپنے کرتے کا بٹن کیوں کھولا؟ پیارے علیہ السلام فرماتے ہیں، پیارے صحابہ مجھے یمن کی زمین سے، یمن کی مٹی سے وفا کی خوشبو آ رہی ہے. کس کی؟ وفا کی خوشبو، محبت، عشق کی خوشبو. کہاں سے؟ یمن. ملک یمن الگ ملک ہے، ملک عرب الگ عرب ہے، الگ دیش ہے، وہ الگ، یہ الگ، یہ الگ، وہ الگ. ایک ملک میں نہیں، ملک یمن الگ اور ملک عرب الگ. لیکن پیارے آقا علیہ السلام گریبان کھولتے ہیں، محسوس ہوا تو حضور صحابہ نے فرمایا تو حضور فرماتے ہیں کہ آج مجھے یمن سے ایک عاشق کی خوشبو آ رہی ہے. تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا وہ کون سا عاشق ہے؟ کہا کہ وہ ایسا عاشق، وہ ان کا نام تھا، ان کے والد نے فاتحہ دلایا، ان کے والد نے حضرت ویسے کا نام رکھا تھا عبداللہ. کیا نام رکھا تھا؟ عبداللہ. بچپن ہی میں ان کے والد انتقال کر گئے، اس دنیا سے چلے گئے، ان کا سایہ چھوٹ گیا. اللہ نہ کرے وہ دن آئے میں مر جاؤں باپ کی زندگی میں، مگر میری زندگی میں میرا باپ مجھے ساتھ چھوڑ کر کے نہ جائے. نہیں، قسم خدا کی نہیں. زندگی کے سب سے برے وقت اسی وقت شروع ہوتے ہیں جب باپ کا سایہ چھوٹ جاتا ہے. کیا سمجھتے ہیں؟ ایک جب درخت پرانا ہو جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے 50 سال 100 سال، لیکن وہ سایہ ضرور، وہ ٹھنڈی ہوائیں ضرور دیتا ہے. باپ بوڑھا ہو جائے بھلے دولت دے نہ دے، لیکن جب تک ماں باپ زندہ ہوتے ہیں خدا کی قسم وہ دعا اولاد کے لیے دیا کرتے ہیں. اور کچھ بھی کہے ماں باپ کو، اولاد چاہے کچھ بھی کرے ماں باپ کے ساتھ، لیکن اگر باپ کی دولت کام آئے نہ آئے، لیکن ماں باپ کی دعائیں کام آیا کرتی ہیں. حضرت ویسے قرنی ابھی چھوٹی عمر میں تھے کہ ان کے والد کا چھوٹ گیا. اب کیا زندگی تھی، کیا زندگی تھی. مزدوری میں وہ اونٹ چرایا کرتے تھے، مزدوری میں وہ جنگل میں چرایا کرتے تھے. حضرت ویسے قرنی کے پاس کوئی مدینے سے آتا تو حضرت ویسے قرنی مدینے والے سے پوچھتے تھے، اور پوچھنے سے پہلے دودھ پیش کرتے تھے. کچ دودھ پیش کرتے تھے اور اس کو خوب پلاتے تھے، خوب پلاتے تھے، اور پلا کے پوچھتے تھے بتاؤ میرے سرکار کے زلفے کیسے ہیں، بتاؤ میرے سرکار، بتاؤ میرے سرکار جب بولتے ہیں تو ان کا انداز کیسا ہے، جب میرے سرکار بولتے ہیں تو ان کے لب سے وہ خوشبو کیسی آتی ہے. ہائے وہ اویس جب لوگوں سے سنتا، جن کی زبان سے سنتا، جن کے منہ سے سنتا، ان کے پیشانے کو حضرت ویسے قرنی چوم لیا کرتے تھے. اور حضور کو ابھی ویسے قرنی دیکھا نہیں تھا، لیکن حضور کی بیعت بنا دیکھے قبول فرما لی تھی وہ ویسے قرنی. اور آج یہ جو معاملہ چل رہا ہے فرقہ پرستی کا، یہ بھی مسئلہ چل رہا ہے کہ حضرت ویسے قرنی صحابی ہیں یا تابعی یا ولی ہیں، صحابی ہیں یا تابعی ہیں یا ولی ہیں. ویسے میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو معلوم ہو یا نہ ہو. ویسے صحابی اسے کہتے ہیں یا حضور اس کو دیکھے، وہ چاہے سیکنڈ دیکھے یا ایک سیکنڈ سے کم دیکھے، یا وہ پلک جھپکتے حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھے، وہ ایمان میں مر جائے، وہ صحابی ہے. اور وہ جو ایک سیکنڈ ایک پلک
झपकने भर देखे वो क्या हालत में देखे और फिर वो ईमान में मर जाए। तो ये जो अब्दुल कादिर पीरों के पीर है, अगर ये सब अब्दुल कादिर भी हो जाए मैं हुजूर के ईमान की हालत में देखे, सब अब्दुल कादिर भी उस ईमान वाले सहाबी का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन हजरत ओवैस करनी हकीकत ये है कि हजरत ओवैस करनी ने हुजूर का दीदार नहीं किया, नहीं किया। कैसे? वो मुल्क यमन में जब लोग पहुंचते तो हजरत ओवैस करनी, इसमें मुझे दो बातें मिलती हैं, इसमें मुझे दो बातें। इसमें दो बातें, वो क्या है? एक माँ की मोहब्बत और एक हुजूर से। कितना बड़ा सबक दिया हमें हजरत ओवैस करनी ने। एक तरफ ईमान का हिस्सा हुजूर से हुजूर की मोहब्बत, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नासि अजमईन। हुजूर फरमाते हैं कि तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मुझसे जान, माल, औलाद, जमीन, जायदाद, माँ, बाप सबसे ज्यादा मोहब्बत ना। लेकिन क्या कहने हजरत ओवैस करनी ने हमें बताया कि बगैर माँ की मोहब्बत इसके मुस्तफा नहीं हो सकती। ये कौन बताता है हमें? हजरत ओवैस करनी सिखाते हैं कि बगैर माँ की मोहब्बत अपने दिल में मुस्तफा की मोहब्बत नहीं ला सकते। कैसे? हुजूर ने पहले फरमाया अपनी माँ की इज्जत करो। सबसे बड़ा पीर तुम्हारा बाप है घर में, है या नहीं है? सबसे बड़ी उस्ताद तुम्हारा बाप है, सबसे बड़ा टीचर, आइडियल, तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा, एक एक लहजा, एक एक लम्हा तब्दील करने वाला तुम्हारा बाप। अगर वो चाहता, आज बड़े हो जाते हैं बच्चे ना, आज बड़े हो जाते हैं बच्चे जब अक्ल वाले हो जाते हैं, माफ कीजिएगा ऐसे भी अब तो पढ़े लिखे भी लोग, हाल ये है कि इस स्टेजों पे चढ़ कर ज्ञान देते हैं, माँ के हुकूक ये है, बाप के हुकूक ये है, लेकिन वो घर में जाकर ऐसे भी मौलवी हैं, अल्लाह मुझे बचाए, ऐसे भी मौलवी हैं जो ज्ञान देते हैं, तकरीरें करते हैं, माँ की शान बड़ी, लेकिन वो मौलवी खुद अपने माँ बाप से मोहब्बत नहीं करता है। क्या कहने वैसे प्यारे आका अलैहिस्सलाम से ऐसा इश्क हुआ हजरत ओवैस करनी को कि वो खो गए और तो वैसे ऊँट को चराते तो कोई उधर निकल जाता, ऊँट उधर निकल जाता, भेड़िया लपट जाते, फरिश्ते क्यों? इश्क़ मुस्तफा में। और फिर माँ तो माँ होती है ना, माँ तो माँ होती है ना, औलाद की कैफियत माँ से ज्यादा क्या डॉक्टर समझ जाएगा? नो, खून का कनेक्शन है माँ से, माँ से खून का कनेक्शन है। ये जो ज़बान है ये मेरे माँ बाप के खून की कीमत है, ये जो आंखें हैं ये माँ बाप के खून से बनाई गई है, ये जो जिस्म है, ये जो वजूद है माँ के खून से। ये क्या बात हुई? रब ने माँ के बाप के खून से ज़बान तेरी बनाई तो गाता फिरता है। ये दिल बाप के जिगर से, ये दिल माँ के खून से, ये दिल बाप के खून से रब ने बनाया है। और ये दिल किसी और के फिरते हो, माँ का हक किधर गया, बाप का हक किधर गया? क्या कहने उस ओवैस करनी की पैर दबा रहे हैं, इश्क़ मुस्तफा उधर दिल में मंडरा रहा है, आंखों में आंसू आ रहे हैं, माँ के भी हुकूक याद आते हैं, इश्क़ मुस्तफा भी सता रहा है, माँ की दर्द जुदाई भी रुला रही है, रसूलुल्लाह के मोहब्बत की जुदाई भी रुला रही है। अचानक ऐसा
کہ حضرت اویس نکلے اور ماں کے پیر پہ ٹپک گئے. کہاں؟ ماں کے ایک ماں واحد دنیا کی ایسی ڈاکٹر ہے جو بیٹے کے آنسو کی گرمی سے پہچان لیتی ہے کہ میری بیٹا کس سچویشن میں کس کنڈیشن میں. ایک ماں جب آنکھوں میں دیکھتی ہے ماں تو سمجھ جاتی ہے کہ میرے بیٹے کی حالت کیا ہے. حضرت اویس کرنی کے والدہ کہتی ہیں بیٹا کیا بات ہے، اتنی انتہائی شدید آنسو تمہارے آنکھوں سے کیسے نکل رہے ہیں؟ حضرت اویس کرنی کہتے ہیں ماں بڑا محمد کی یاد آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ماں وہ جو لوگ بتاتے ہیں نا کہ جب وہ بولتے ہیں تو ہونٹوں سے پھول جھڑتے ہیں. ماں جب مدینے سے لوگ آتے ہیں حضور کی باتیں کرتے ہیں تو میرا دل پھٹتا ہے کہ میں مل لوں، مگر ماں جب میں ملنے جانا سوچتا ہوں تو پھر مجھے تیری یاد آتی ہے کہ جب میں جاؤں گا تو تیرا خیال رکھے گا. نالاتے دھلاتے بستر لگاتے سارا خدمت انجام حضرت اویس کرنی اپنی ماں کو خود کرتے تھے. لیکن ماں نے اجازت دے دی. ماں کہتی بیٹا تجھے جانے کا شوق ہے نا، تجھے ملنے کا شوق ہے نا حضور سے، جا میں اجازت دیتی ہوں، مگر بیٹا میرے کھانے کا پینے کا رہنے کا سارا انتظام آج رات میں صحیح کر دے اور تو کل صبح صادق سے نکل جانا. سورج ڈوبنے سے، آپ نے سنا سورج ڈوبنے سے پہلے آ جانا. حضرت اویس کرنی رات میں سارا انتظام کرتے ہیں. ماں کھانا یہاں رکھ دیا، ماں پانی یہاں رکھ دیا، ماں یہ ضرورت کی چیزیں ادھر ہے، تجھے جب بھی ضرورت کرے محفوظ کر کے استعمال کر لینا. حضرت اویس کرنی صادق اٹھے ہیں، اپنے قافلے کے ساتھ مدینہ جا رہے ہیں. قافلہ روا ہو گیا، قافلے کے ساتھ حضرت اویس کرنی مدینہ کو جا رہے ہیں. چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں. دوپہر کا وقت آنے والا ہے، قافلہ تھک گیا. یہیں سے سنیے گا ماں سے محبت ہمیں کیسے کرنی چاہیے. والدین کیا ہوتے ہیں؟ حضرت اویس کرنی کا فاتحہ دلانے والوں ذرا سوچئے تو صحیح کہ اویس کرنی ہے وہ کون تھے، ان کی شخصیت کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، وہ اپنے ماں سے کیسی محبت کیے، وہ رسول اللہ سے کیسی محبت کیے. آپ اپنے ماں سے محبت نہیں کرتے اور اویس کرنی کے نام کا فاتحہ دلائیں گے تو کیا حضرت اویس کرنی خوش ہو جائیں گے؟ بولیے جواب آپ دیجئے نا. خوش ہو جائیں گے. کیوں؟ حضرت اویس کرنی کہیں گے نہیں پڑھا کہ ہم نے ماں سے محبت کیسے کی. جا پہلے شب برات آ گئی، لوگ توبہ کریں گے، اللہ معاف کر دے، اللہ بخش دے. اللہ کہے گا پہلے ماں باپ کو خوش کر. جن کا دل توڑا ہے ان کو خوش کر لے، اللہ معاف کر دے. اللہ کہے گا جس کے دل کو تو نے دکھایا ان سے پہلے بول معاف کر دے. لیکن کیا بات ہے، کسی کی ہمت نہیں ہوگی ان اولادوں کی کہ جو ماں سے اور باپ سے کہہ دے ماما بابا رہنے دے، معاف کر دے، میں تو تیرا ہی بچہ ہوں. خدا کی قسم میں کھا کے کہہ رہا ہوں، خانے خدا میں کہہ رہا ہوں، ماں کی ذات ایسی ذات ہوتی ہے کہ جب اب ماں اپنی مانگنے کے ارادے سے کھڑے ہو جائیں گے ماں کے پاس نا، ماں پہلے ہی سمجھ کے کہتے ہیں یہ ماں ہوتی ہے. لیکن کسی کی ہمت نہیں ہے. نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں، حج کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو خوش کیے جا رہے ہیں. یاد رکھیے صاحبان، یہ ساری عبادتیں، یہ ساری نمازیں، یہ سارے روزے، یہ سارے زکات، یہ سارے حج، اللہ اس دن بیٹھے گا آپ کے منہ پر، سب سے پہلے کہے گا مجھے تیری نمازوں کی ضرورت نہیں، مجھے تیرے روزوں کی ضرورت نہیں. پہلے اپنے دل میں ماں باپ کی محبت رکھ کے. کیا سوچتے ہیں کہ ماں گھر میں، وہ ماں جانتے ہیں کس امید سے پالتی ہے ایک ماں کہ جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے گا تو میرا سہارا بنے گا. میں جب کمزور ہو جاؤں گی تو جس طرح میں اپنے بچے کو انگلی پکڑا کر کے چلنا سکھائی ہوں، جب میں کمزور ہو جاؤں گی تو میرا بیٹا مجھے پکڑ کر کے چلائے گا. لیکن یہ سائران دل پہ ہاتھ رکھو، کیا کبھی تو نے ماں سے ایسی محبت کی؟ اور مجھے ماں کا جو بھی پیار یاد آتا ہے اور باپ کا
تو خدا کی قسم پہنا کر کے دیکھتے ہیں کہ میرے بیٹے پہ صحیح لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا ہے. مجھے بتائیے کبھی اپنے ماں باپ کو اس طرح دکانوں پہ لے جا کر کے چیک کیے ہو کہ میرے بابا کے پیر میں جوتا صحیح لگ رہا ہے؟ ماں کی وہ بھی محبت یاد آتی ہے کہ جب ماں کپڑے لینے جاتی ہے تو بیٹے کی جسم سے ایسے لگا کے دیکھتی ہے, پہنا کے دیکھتی ہے کہ میرے بیٹے پہ کپڑا صحیح لگے گا. کبھی اپنے ماں کو ہم نے دکان میں لے کر کے گئے اور پھر یہ کہا ماں پہلے اس کو دیکھ مجھے پسند لگتا ہے. کیا بات ہو گئی ہے نا, کتنی عجیب بات ہے. ہم دنیا کو خوش کرنے کے پیچھے پڑے ہیں, ماں ہم دنیا کے پیچھے پیروں کے تلوار چلانے لگے ہو. کبھی دیکھا وہی بات ہے نا کہ پیر آتا ہے اے سی میں بیٹھ کے, اے سی والی گاڑی میں بیٹھ کے آتا ہے, محنت مزدوری کر کے نہیں آتا. میں پیر کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں, میں حقیقت کہہ رہا ہوں. لوگوں کی حقیقت پیر اے سی میں بیٹھ کے آ رہا ہے, گاڑی والی اے سی میں, پیر اے سی والے روم میں جا کے آرام کر رہا ہے. لیکن وہی بیٹا جو باپ سے کبھی محبت کا اظہار نہیں کرتا, جو ماں سے محبت نہیں کرتا, وہ جا کر کے پیر کا پیر دبانا شروع کرتا ہے. لیکن وہ باپ جو تمہاری جوانی کی حفاظت کرنے کے لیے, وہ باپ جو تمہیں جوان کرنے کے لیے اپنی جوانی کو برباد کر دیا, اپنی جوانی ختم کر دی, دھوپ کی شدت میں وہ باپ آتا رہا, ٹھیکیدار کی گالیاں سنتا رہا, مزدوری کرتا رہا, 10 کلو وزن اٹھاتا رہا, لے کر کے چلتا رہا. اس کے پیر میں چھالے پڑ جاتے تھے مگر تو نے کبھی جا کر کے مجھے بتاؤ یہ ماں کا حقوق ادا ہو گیا, یہ باپ کا حق ادا ہم کر رہے ہیں؟ نہیں صاحبان, نہیں کر سکتے. ماں کے یہ جو سب ہمارے جسم میں چل رہے ہیں سب ماں کے دودھ کا قرضہ ہے. کہاں ہم بھولے پڑے ہیں؟ ہم کیا سوچتے ہیں کہ جس کے وجود سے اللہ نے ہمیں اور آپ کو بنایا, اس وجود کو ہم تکلیف میں رکھ کر کے ہم اللہ کو خوش کر لیں گے. نہیں ہونے والا ہے خوش. نماز پڑھ لیجئے, 5 ٹائم نہیں 50 ٹائم پڑھ لیجئے, ایک وقت کی بھی نماز نہیں ہے جب تک ماں باپ گھر میں خوش نہیں. یاد رکھیے, ماں کو ناراض مت کریے, باپ کو ناراض مت کریے. جو حق ماں کا ہے وہی حق باپ کا بھی ہے. اور یہ کیا بات ہوئی, ماں تڑپتی رہتی پوری زندگی بیٹے اور اولاد کی محبت کے لیے, پانی ملا یا نہیں ملا, کھانا ملا یا نہیں ملا. یہ حقیقت ہے نا کہ جب ماں یا باپ پہنچتے ہیں نا مرنے کے سمے, چمچ پانی لے کے جاتے ہیں پلانے کے لیے, پانی وہ ان کو جیانے کے لیے نہیں, وہ اپنے ارادے سے کہ میں پلا لوں گا تو میں بڑا شریف ہو جاؤں گا, میں نیک بن جاؤں گا. یہ کیا کنسپٹ ہے بھائی, یہ کیا ہے؟ پوری زندگی میں تو ماں کا خیال نہیں رکھا, باپ کا خیال نہیں رکھا. آج جب وہ موت کی سیڑھی پہ آ گئے تو انہیں پانی گھوٹے گھوٹے, پھر 40 سال کریں گے بڑی شان سے, تیجا کریں گے بڑی شان سے, او بھائی فلاں کا بیٹا بڑے آن بان شان سے. میں ان لوگوں کو کہتا ہوں جو تعریف کرتے ہیں تیجا کر کے, کیا کیا کبھی دیکھا, کبھی کہا کہ تو نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی یا نہیں کی زندگی میں؟ یاروں پیاروں بزرگوں عزیزوں سمجھئے, ماں باپ کی محبت سب سے پہلے ہمارے لیے, ماں باپ کی محبت سب سے پہلے ہمارے لیے عزیز ہے. اس دل میں اگر ماں باپ کی محبت نہیں ہے تو پھر اللہ کو خوش کرنا بھول جائیے گا. حضرت ویسے قرنی چلے ہیں, قافلہ چلا ہے دوپہر کا. حضرت ویسے قرنی اور قافلے والوں نے کہا کہ دھوپ شروع ہوئے, دھوپ چلچلاہٹ سی ہے, ہم لوگ آرام کر لیتے ہیں. حضرت ویسے قرنی کے دل میں خیال آیا کہ یار اگر میں بھی قافلے کے ساتھ آرام کرنے لگا تو پھر ماں نے کہا کہ شام میں سورج ڈوبنے سے پہلے آ جانا, تو پھر میں نہیں آ پاؤں گا. ماں کا خیال. آج ہم ماں سے تو جھوٹ بولتے ہیں نا, ماں سے جھوٹ بولتے ہیں, ماں سے وعدے نہیں کرتے, باپ سے جھوٹ بولتے ہیں. لیکن ویسے کیوں نہیں کہتے اگر میں سورج ڈوبنے سے پہلے نہیں گیا تو پھر ماں کے ادب کا کیا ہوگا, ماں سے وعدے کا کیا ہوگا؟ میں نے ماں سے وعدہ کیا ہے. حضرت ویسے کرے جو قافلے کے ساتھ ابھی آہستہ چل رہے تھے, ان کے پاؤں کی جوتی ٹوٹ گئی, قافلہ چلنے سے رکا. حضرت ویسے کرے وہاں سے دوڑنا شروع کر دیا, دوڑ
دوڑنے لگے، دوڑتے 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 دور گئے، مدینے والے مصطفیٰ کا وہ شہر یاد آ گیا کہ وہ کیا منظر ہوگا اس وقت کہ جب حضرت اویس قرنی پیارے آقا علیہ السلام کا مدینہ دیکھے تو دل خوش ہو گیا۔ آج ہم جاتے ہیں نا لاکھوں روپے لگا کر کے، جاتے ہیں نہیں 2 لاکھ 2.5 لاکھ ایک اور حدیث حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، میں تو کہتا ہوں یار جو ابھی میں تو ماں سے دور ہوں، والد صاحب سے دور ہوں میں، چونکہ ہمارا ایسا کام ہی ہے، لیکن یار ابھی جو یہاں ہے نا جو گھر میں ہے وہ چاہے تو روزانہ حج کا ثواب کما سکتے ہیں۔ روزانہ کیسے؟ حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ مسکرا کر کے، جو بندہ مسکرا کر کے خوش ہو کر کے اپنے ماں باپ کا دیدار کرے، اللہ اسے ایک حج کا مقبول ثواب۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ہم لاکھوں روپے لگا کر کے حج کرنے جا رہے ہیں اور اللہ نے ہمیں جنت کے ثواب اور جنت اور حج دونوں گھر میں رکھا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ماں باپ کے لیے دل میں محبت ہونی چاہیے۔ دیکھیے تو صحیح مسکرا کر کے ماں کو دیکھیے نا، صحیح دیکھیے، مسکرا کے بات کریے۔ قسم خدا کی کہہ رہا ہوں، یہ کیا ہو جاتا ہے جوان ہونے کے بعد بچوں کو کہ بالکل بھول جاتے ہیں کہ یار تمہاری ایک ایک قطرے میں ماں باپ کا احسان ہے، ایک ایک قطرے پہ۔ آج اونچی بات تو چپ رہ، تجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے بات۔ واہ واہ واہ، وہ سمجھدار نہیں ہے، وہ سمجھدار نہیں ہوتی نا تو تم پاگل ہوتا آج۔ ہاں تمہاری سماج میں اگر ہماری سماج میں عزت ہے تو ہمارے باپ نے بنا کر کے رکھا ہے۔ جس کی باپ کی پہچان نہ ہو اس اولاد کی دھرتی پر کوئی عزت ہوتی ہے؟ کوئی یہاں پہ کھڑا ہو جائے اور کہے کہ میرے باپ کا معلوم نہیں، اس کی کوئی عزت کریں گے؟ کہ جا کر تو باپ کا پتہ کر۔ ہماری اصل سوسائٹی کی عزت کس بات پر ہوتی ہے کہ میں باپ پا رہا ہوں، لوگ جانتے ہیں اسے باپ بنائے، لیکن واہ تو نے نہیں پتا، تو چپ رہ۔ کیا بات ہے یار، اسے نہیں پتا ہے جس وقت تجھے چلنا نہیں آتا تھا، اٹھا کر آج کیا ہو گیا؟ وہ ماں جو تجھے بولنا سکھایا، وہ باپ جو تجھے چلنا سکھایا، آج اسے بولنا کیا ہو گیا ہے؟ سمجھئے سمجھئے اللہ راضی تب ہے جب ماں باپ راضی ہے، ورنہ خدا کی قسم کوئی نماز کام نہیں آنے والی، کوئی زکات کام نہیں، کوئی حج کام۔ یہ لوگوں سے کتنی عجیب بات ہے نا، لوگ جو ہے کہ دوسروں کو خوش کیے پھرتے، دوسروں کو ناراض ہے چچا آپ سے ناراض ہے کیا ہوا ہے، کیا غلطی یار؟ ماں باپ بھی کہا، باپ بھی کہا، ماں باپ انتظار کرتے ہیں میرا بیٹا آئے مجھ سے باتیں کرے، میرا بیٹا آئے مجھ سے باتیں کرے، تب جا کر کے خدا کی قسم کبھی جاؤ باپ کے ساتھ۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا، کہنا تو نہیں چاہیے لیکن کہہ دیتا ہوں دل پہ آگے، ابھی میرے والد خدا کی قسم میں سمجھ رہا ہوں نا کہ اللہ نہ کرے وہ دن آئے کہ جب باپ کا سایہ اٹھ جائے سر سے تو جس تیزی کے ساتھ ہم اوپر چڑھ رہے ہیں اس تیزی کے ساتھ چڑھ پائیں گے؟ اس تیزی کے ساتھ چڑھ پائیں گے؟ نہیں، باپ کی دولت کا ہونا کافی نہیں، باپ کا ہونا ہی کافی ہے، یہی کافی ہے اولاد کے لیے۔ حضرت ویسے کرنی چلے ہیں، مدینے کا وہ منظر، وہ سہانا منظر، وہ شہر نظر آیا، حضرت ویسے کرنی خوش ہو گئے۔ چلے آگے چلے، چلتے رہے، چلتے رہے، چھوٹے چھوٹے بچے کھیلتے ہیں، حضرت ویسے کرنی کہتے ہیں یار تمہاری کتنی اچھی قسمت ہے، تمہارا مقدر کتنا اچھا ہے نا کہ تم حضور کے در پہ رہتے ہو۔ ہاں کتنے خوش نصیب ہے نا، ہم لاکھوں روپے لگا کر جانے سے در دیکھنے اور وہاں کے لوگوں کا گھر ہے، حضور کی زمین میں ان کا گھر ہے، جاؤ ان کا در ہے، لیکن کیا کہہ رہے حضرت ویسے کرنی کسی کا ماتھا چومتے ہیں، پہنچے ہیں، خبر ملی، پتہ کرتے حضور کدھر رہتے ہیں، خبر ملی وہاں چلے جائے فلاں جگہ پہ۔ حضرت ویسے کرنی گئے، جب دیکھا کہ پتہ کیے جگہ یہاں ہے، گھر یہاں، مکان یہاں، وہاں گئے، دستک دیا، آواز آئی اندر سے، من دق الباب، کون؟ حضرت عائشہ، کون ہے دروازے پہ؟
حضرت اویس قرنی کہتے ہیں میں یمن سے قرن گاؤں سے آیا ہوں، میرا نام اویس ہے۔ حضرت اویس قرنی کو حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتے کیا بات ہے؟ حضرت اویس قرنی کہتے ہیں کہ اماں میں حضور سے ملنے آیا ہوں، یمن سے چل کر کے آیا ہوں۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں بات ایسی ہے کہ حضور کیا منظر ہوگا نا، حضور حضرت اویس قرنی کتنے شوق سے گئے ملنے۔ آج اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو جائے کہ کسی عاشق سے ہم ملنے جائیں اور وہ عاشق وہاں ملنے جائے جہاں وہ رہتا ہے، پھر ہم وہاں جائیں یار اتنا خرچہ کر کے آیا، یار ایسے ایسے کر کے آیا، لیکن میں نہیں مل سکا عاشق سے محبوب سے کہ حضرت اویس قرنی کی کیسی عشق، کیسا عشق، کیسی محبت۔ حضرت اویس قرنی چلے دروازے پہ، اما عائشہ فرماتے ہیں حضور نہیں ہے۔ حضرت اویس قرنی فرماتے ہیں اماں پھر مجھے وہ در دکھاؤ جہاں حضور بیٹھتے ہیں، مجھے وہ در دکھاؤ جہاں حضور لیٹتے ہیں، مجھے وہ در دکھاؤ جہاں حضور لیٹتے ہیں۔ اما عائشہ پردے میں ہو گئی۔ حضرت اویس قرنی چومتے ہیں جہاں سوتے لیٹتے ان کے بستر کو چومتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اماں جب حضور آئے تو حضور کو میرا سلام کہیے گا اور کہیے گا کہ یمن سے آپ کا ایک غلام آیا تھا، یمن سے آپ کا ایک غلام آیا تھا اور ان کو میرا سلام کہیے گا اور اسے کہیے گا کہ وہ ٹھہر نہ سکا، وہ اس لیے کہ اس کی نابینا ماں اس کے گھر پر انتظار۔ آج ہمیں پیر سے ملنے کا موقع مل جائے، پیر سے، اور ماں کو وعدہ کر کے جائے تو ماں کا وعدہ بھول جائیں گے، چھوڑ دے گھر ہی جانا ہے نا، چھوڑ دے جائیں گے بعد میں، پہلے پیر صاحب سے ملنے دے۔ لیکن حضرت اویس قرنی فرماتے نا نا عشق مصطفیٰ بھی ٹھیک ہے، محبت مصطفیٰ بھی ٹھیک ہے، لیکن محبت مصطفیٰ کو مکمل کرنے کے لیے ماں باپ کی محبت کا ہونا ضروری ہے۔ حضرت اویس قرنی واپس ہوتے ہیں، حضرت اویس قرنی چلے مدینے سے چلے، مدینے کی سڑک سے باہر آئے، پیارے آقا علیہ السلام فوراً آئے اور جیسے آئے ویسے خوشبو محسوس کر لیا حضور نے، خوشبو محسوس کیا اور فرماتے ہیں عائشہ کون آیا تھا، عائشہ کون آیا تھا؟ حضرت اما عائشہ فرماتی ہیں حضور وہ آیا تھا ایک مجنو لگ رہا تھا، دیوانہ سا لگ رہا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، پھٹے پرانے کپڑے تھے، گندے تھے، عجیب سا انداز تھا اس کا، دیوانہ لگ رہا تھا۔ پیارے علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ جانتی ہو وہ ملک یمن میں گاؤں ہے قرن اور وہیں پہ میرا سب سے بڑا عاشق اویس رہتا ہے۔ حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فوراً اجازت رکھی جاؤ قرن حضرت اویس قرنی کو دیکھو وہ کدھر گئے۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نکلے مگر ان کا نہ چلا، چونکہ تیزی وعدہ جو کیا تھا نا حضرت اویس قرنی نے، انہوں نے تو سورج ڈوبنے سے پہلے ماں کے وعدے کو پورا کرنا تھا، وہ نکل گئے۔ پیارے ابوبکر حضرت عمر آتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ تو نکل گئے، کچھ دن گزرا، اب میں مختصر کرتا ہوں، اب بات ختم کرتا ہوں۔ کچھ دن گزرا، حضور نے حضرت علی اور حضرت عمر کو بلایا اور کہا علی عمر یہ میرا جبہ ہے اور جاؤ اس یمن ملک یمن میں ایک گاؤں ہے قرن اور وہاں جانا اور اس کو اور ان سے کہنا کہ دعا کرے۔ پھر دیکھیں حضور نے مجھے کہاں کہاں یاد کیا۔ حضرت جب حضرت عمر اور حضرت علی قرن کی زمین پر آئے تب تک حضرت وقت گزر چکا تھا کچھ اور حضرت اویس قرنی کی والدہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت اویس قرنی کی والدہ بھی دنیا سے جا چکی تھی۔ حضرت علی اور حضرت عمر جب قرن میں پہنچے تو پتا کیا کہ کوئی عبداللہ نام کا اویس نام کا یہاں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ تھا، لیکن جب سے اس کی ماں انتقال کر گئی وہ جنگل کو اختیار کر رہی ہے، وہ جنگل کو چلے گئے، وہ گھر پہ نہیں رہا کرتے، وہ جنگل میں ہی رہا کرتے۔ حضرت علی حضرت عمر تلاش کرتے حضرت اویس قرنی یوں بیٹھے تھے، حضرت علی حضرت عمر سے پیچھے سے پہنچے، حضرت عمر نے پہلے سلام کیا، پہلے سلام کیا حضرت عمر نے السلام علیکم،
حضرت ویس کرنی کہتے ہیں وعلیکم السلام یا امیر المومنین. حضرت عمر امیر المومنین جو اسلام کا دوسرا خلیفہ وہ آئے سلام کیا. حضرت ویس کرنی جواب دیتے پھر سے مولا علی مشکل کشا وجہ کریم. حضرت علی بھی سلام کرتے السلام علیکم. حضرت ویس کرنی کہتے ہیں وعلیکم السلام یا مولا علی آپ بھی آئے ہیں. حضرت ویس کرنی جب یہ کہتے ہیں نا آپ بھی آئے ہیں تو حضرت عمر حضرت علی کہتے ہیں کمال کی بات ہے ہماری اور جب ملاقات ہوئی تو ایسا ملاقات ہوئی جیسا لگتا ہے آپ مجھے اچھے سے پہچانتے ہیں. تو حضرت ویس کرنی کہتے ہیں اے امیر المومنین حضرت عمر فرماتے ہیں اے اویس آپ کے بارے میں تو مجھے مصطفیٰ نے بتایا تھا لیکن اے اویس یہ بتائیے کہ جو عمر کے بارے میں اور یہ علی کے بارے میں آپ کیسے جانتے ہیں. حضرت اویس کرنی کہتے ہیں کہ جو عمر جو علی جو عمر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خبر حضرت عمر اور علی کو پیارے بیٹھا کے دے رہے تھے وہی مدینے والے مصطفیٰ نے مجھے خواب میں آ کر کے بتا کر کے گیا ہے. کتنی بڑی بات ہے. حضرت پیارے آقا علیہ السلام بتا چکے. حضرت علی اور حضرت عمر فرماتے ہیں اے ویس کرنی یہ جبہ جو ہے حضور نے میں اور حضور نے فرمایا ہے کہ اویس ایک بہت بڑا بندہ اور ایک ماں باپ کا وفادار بندہ اور وہ میرا بہت بڑا عاشق ہے اللہ کا بہت بڑا محبوب بندہ ہے. اس سے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کرے اس کی دعا سے میری اللہ امت کو بخشے گا. حضرت دو روایتیں ملتی ہیں. دو روایتیں ایک کہ حضرت ویس کرنی نے جبے کو رکھ کر کے دعا کی اور دوسری یہ کہ جبے کو پہن کر کے دعا کی. بہرحال ہم اس میں بحث نہیں کرتے. حضرت ویس کرنی نے جب جبہ کو پہنا پھر کہا مولا یہ جو تیرے بندے کے جسم پہ جبہ ہے یہ کوئی عام جبہ نہیں ہے یہ کائنات کے بادشاہ کا جبہ میرے جسم پہ آیا ہے. مولا میرا عمال کیسے ہے لیکن دیکھ ویس کرنی پر آج کس کا لباس ہے. اللہ نے کہا تھا نا ویس بتا تو چاہتا کیا ہے. حضرت مولا تیرا محبوب مصطفیٰ نے کہا ہے کہ میری امت کے لیے دعا کرنا. حضرت ویس کرنی کہتے ہیں مولا میرے آقا کی امت کو بخش دے. اللہ کہتا ہے ویس جا بخش دیا. حضرت ویس کرنی کہتے ہیں مولا اور بخش دے. حضرت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو اور بخش دے. اللہ کہتا ہے ویس جا بخش دیا. حضرت ویس کرنی کہتے ہیں مولا اور بخش دے. اللہ عرش سے آواز دیتا ہے اے ویس سر اٹھاؤ جا میں نے قبیلہ قلب کی بکریوں کی ریوڑوں کے بال کے امت کو بخش دیا ہے. حضرت ویس کرنی فرماتے ہیں مولا اور بخش دے اور بخش دے اور بخش دے. اللہ عرش سے آواز دیتا ہے ویس سر اٹھاؤ ہم نے آدھی امت کو تیری دعا سے بخش دی ہے آدھی امت کو عبد القادر جیلانی کی دعا سے بخش دی ہے. پھر تو ہمارا بیڑا پار ہے. پھر تو ہمارا بیڑا پار ہے نا. لیکن عزیزو ایسا نہیں ہے کہ قادری ہو گئے تو بخشش ہو جائے گی کرنی ہو گئے تو بخشش ہو جائے گی. ماں کی محبت ضروری ہے. ماں کی محبت ضروری ہے. اس لیے آج یہ رات میں پہلے توبہ تو بعد میں قبول ہوگی نا. پہلے جن کا دل دکھایا ہے ہم نے اور میں بھی آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ مجھ سے جو غلطی ہوئی ہوگی یا میں ایسے تقریریں کرتا رہتا ہوں جس سے میری الفاظ کئی ایسے لوگوں کو تکلیف دے جاتی ہے تو بھیا ہم اپنی ذاتی کے لیے ہم کچھ نہیں بولتے ہیں ہم دین اسلام کے لیے بولتے ہیں. تو اگر میرے دل سے یا میری زبان سے آپ کو کوئی تکلیف ہوئی ہوگی تو مجھے آج بخش دیجیے گا آپ معاف کر دیجیے گا. اگر آپ لوگ ہم کو معاف نہیں کیجیے گا تو پھر میرا اللہ مجھے معاف نہیں کرنے والا. تو ہمیں معاف کرتے ہیں آپ سے بولیے نا بولیے. ہم تو بھیک مانگیں گے کہیے گا تو پیر پکڑ لیں گے جو کہیے گا ہم وہ کر لیں گے. لیکن معاف کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں دل سے. چلے بہت شکریہ آپ کا. اور اگر ہمارے دل پہ اگر آپ لوگ کی بات سے تکلیف پڑوگی تو ہم بھی معاف کرتے ہیں بھیا. یہ ایسا لینا دینا کچھ نہیں ہے. مر جانا ہے اللہ کے پاس جانا ہے. اللہ کے پاس ہمارا جانا ہے. جو ہمارے
وہ اللہ کے پاس جائے گا اور اخلاق ہی فیصلہ کرے گا کہ ہم جنت ہیں کہ جہنم والے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا سے دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالی آج اس رات میں ہم لوگ جگ کر کے تیری حمد و ثنا کر رہے ہیں، مولا ہم سب کا جگنا قبول فرما، بیٹھنا قبول فرما، سننا قبول فرما، بولنا قبول فرما، اور ہر ایک اعمال کو قبول فرما لے۔ اور ان والدین سے بھی آخر بات کہتا ہوں، جو والدین ہیں وہ اپنی اولاد کی غلطیوں کو آج درگزر کر دیجئے، آج اپنے اولادوں کو معاف کر دیجئے۔ چلیے وہ بچہ ہے آپ کی آپ اپنے دل سے کہہ دیجئے مولا جا میرا بیٹا کیسا نکلا، میں ان کو معاف کرتا ہوں، اللہ اس کو توبہ قبول فرما لے۔ آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے اولاد کو بنا کہے میں معاف کر دے۔ اگر اولاد معافی مانگ لے تو اس کا بہت بڑا مرتبہ ہو جائے گا، لیکن معافی مانگے یا نہ مانگے، پیدا تو آپ نے کیا ہے تو آپ معاف کر دیجئے اپنی اولادوں کو۔ اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا مجھے بولنے میں جو غلطیاں ہوئی ہوں گی تمام غلطیوں سے استغفار کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سارے کلمہ طیبہ پڑھیے مل کر کے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔